میں نے پہلی ملاقات میں تم سے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے چہرے پر تفاخر، خوشی اور خماری کا احساس دیکھ کر میرے اندر کہیں کانٹا سا چبھا تھا۔ شاید اسی لیے ایک کمینی سے وقتی خوشی حاصل کرنے کی غرض سے میں نے تمہیں ڈبل مائنڈڈ کرنا چاہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیان کا بیڈ روم شیئر کرتی ہوں۔ عنوا، ہمارے درمیان ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت پشیمانی سے سر جھکائے گویا اعتراف جرم کر رہی تھی۔ عنوا کے دل سے آخری پھانس بھی چپکے سے نکل گئی، تاہم کچھ ایسی الجھنیں ضرور تھی جو ہلکی سی چبھن کا احساس دے رہی تھی۔ زیان کا رویہ رانیہ کے ساتھ ناقابل فہم تھا۔ اس نام نہاد تعلق کے پیچھے کون سی وجہ ہے؟ جب تم دونوں ہی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے تو پھر شادی کیوں کی؟ بعض حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں، جان کر کیا کرو گی؟ رانیہ نے اداسی سے کہا۔ میں پھر بھی جاننا چاہوں گی، اس نے اصرار کیا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، رانیہ نے بے بسی سے کہتے ہوئے کنپٹیاں دبائیں۔ مگر کیوں؟ کیا وجہ ہے نہ بتانے کی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا رانیہ، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اجازت نہیں، اگر کچھ بولوں گی تو اس آخری پناہ گاہ سے نکال دی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تڑک رہی تھیں۔ مگر میں زیان کو کچھ نہیں بتاؤں گی، عنوا نے اسے یقین دلانا چاہا۔ رانیہ پھیکی سی ہنسی لبوں پر سجا کر بولی۔ کیوں اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہو، سب جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے پاس بھی میری طرح کوئی آپشن نہیں؟ تمہاری ممی نے تمہارے ہاتھ پاؤں جگڑ دیے ہیں، ابھی صرف زیان کی محبت دیکھی ہے، نفرت کا ذائقہ نہیں چکھا، غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا تم نے، اسی لیے کہہ رہی ہوں خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ آئندہ زمان پر ایسی بات لانا بھی مت، ورنہ یہ جو مس نینی ہے نا، چلتا پھرتا ٹیپ ریکارڈر ہے۔ اس گھر کی تمام نوکر اپنے مالک سے انتہائی وفادار ہیں۔ اب تم جاؤ اور پلیز آئندہ اوپر مت آنا، اسے میری درخواست سمجھ لو یا پھر خواہش۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر تمام تاثرات محفوظ کر چکی تھی۔ عنوا نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر لب بھینج کر سست قدموں سے پلٹ آئی۔ زیان اور رانیہ کا تعلق کیوں اتنا مشکوک تھا؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار تھے اور دونوں فریق ایک دوسرے کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، کیا راز تھا، کون سی ایسی حقیقت تھی جو عنوا کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بات کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایسی گتھی تھی جو سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی تھی۔ تم نہ بتاؤ، میں پھر بھی جان کر رہوں گی، اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ اسی پل ہنا کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ وہ بال سمیٹ کر کیچر میں جکڑتی باہر آ گئی۔ ہنا نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ عید کے چاند کی طرح مغرور ہو گئی ہو، لاکھ کوششوں سے بھی نظر نہیں آتا۔ ہنا یار، گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں اور پھر بھی میرے کام ختم نہیں ہوتے، وہ حیرانی سے ہنا کو بتا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فارغ بھی ہوتی ہو اور مصروف بھی؟ یہ کہو نا زیان بھائی اپنے کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ہنا بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ عنوا بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے خندہ پیشانی سے اعتراف کر لیا تو ہنا نے مارے حیرت کے پوری آنکھیں کھول لی۔ عنوا، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ذرا یاد کرنا اپنے الفاظ اور وہ باتیں جو شادی سے پہلے تم کرتی تھی۔ مجھے زیان اچھا نہیں لگتا، بہت دو نمبر آدمی ہے، بہت ہی واہیات اور بے باک ہے، انتہائی چلاک اور مکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے اور ہنی مون کا مزہ نہیں چکھا؟ زیان سے کسی سیدھی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، اسے ویسے بھی پٹری سے اترتے دیر نہیں لگتی تھی۔ زیان کی بے باک نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عنوا کانوں تک سرخ ہو گئی۔ کبھی کوئی سیدھی بات طریقے سے بھی کر لیا کریں، ایک ہی شادی، لا حول ولا قوت، اس نے تپ کر کہا تو زیان سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ عنوا سوچ رہی تھی سب ایک ہی شادی کرتے ہیں، ہر کوئی آپ جیسا تو نہیں، میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ بعض لوگ کرتے ہیں 2 3 4 شادیاں، جیسا کہ تمہاری ممی اور میری ماں۔ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ہی لب بھینج کر اٹھ گیا تھا۔ عنوا کے مارے شرمندگی کے رخسار تپنے لگے۔ ایک تو ممی کے ایسے حوالے میری جان لے کر چھوڑیں گے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد ممی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک طویل عرصہ بورڈنگ میں گزارنے کے بعد وہ اس وقت گھر آئی تھی جب ممی نے اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے کر ایک مرتبہ پھر آزادانہ لائف گزارنا شروع کر دی تھی۔ ممی کے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہنے پر اس لیے مجبور تھی کہ اسے دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب وہ مری میں 5th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈنٹ تھی تب اس کی ملاقات رمیز سے ہوئی تھی۔ رمیز اس سے کئی سال سینئر تھا۔ شروع میں جب وہ ممی کو مس کرتے ہوئے دھاڑی مار کر رویا کرتی تھی تب اس کی کلاس فیلوز اور روم میٹ تک اس سے کتراتی رہتی تھی۔ پور گرل، نوٹی بیبی، ماما کا بچہ، ہر کوئی بآسانی سے تحقیر اور مذاق کا نشانہ بنا کر خوب انجوائے کرتا تھا۔ سب اسے روتا دیکھ کر چھیڑتے تھے۔ رمیز کا گروپ اس کے قریب سے گزرا تو عنوا کے ارد گرد کھڑے ہجوم کو دیکھ کر رک گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ رمیز نے ٹھٹک کر پوچھا۔ اس کا فیڈر گم ہو گیا ہے، کسی منچلی نے شرارتاً کہا تھا۔ بیبی کو لالی پاپ دو۔ سب بے فکر چہرے کھیل کود میں مصروف تھے۔ ایک وہی غمگین اور اداس بیٹھی تھی۔ اس دوران رمیز نے اس کی بہت ہیلپ کی۔ اس نے سب بچوں کو جھڑکا جو کہ عنوا کو ستانے کا پلان بنائے بیٹھے تھے۔
سینئرز کا روب دیکھ کر سب بچے بھاگ گئے۔ یوں عنوا کو ایک ہمدرد سہارا میسر آ گیا۔ رمیز اس لیے بھی اس کا خیال رکھتا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی شہر سے تھے۔ ایک دن رمیز بھی بہت افسردہ سے سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ عنوا نے پوچھا تو اس نے آزردگی سے بتایا، میں اپنی آپی کو مس کر رہا ہوں۔ تمہاری آپی بھی ہیں رمیز؟ عنوا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، آپی بھی ہیں اور 2 بھائی بھی، لیکن وہ تینوں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ وہ اسے تفصیلاً بتانے لگا تھا۔ اسی پل عنوا کی آنکھوں میں حسرتیں کروٹ لے رہی تھیں۔ ایک گھر، بہن بھائیوں کا تصور، وہ گویا ذہنی طور پر رمیز کے گھر اس کے بہن بھائیوں کے درمیان پہنچ چکی تھی۔ تمہاری آپی پڑھتی ہیں؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں، تو ان کی شادی ہو چکی ہے اور تمہارے جتنے تو ان کے بچے ہوں گے، رمیز چونک کر ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ اگر رمیز اس سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتا تھا تو وہ بھی ممی کے بیہیویئر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی رمیز کو بتانے لگی۔ ننھے منھے سے دکھ، چھوٹی چھوٹی محرومیاں، رمیز اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسکول میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ عنوا سے کوئی الٹی سیدھا مذاق یا چھیڑ چھاڑ کرتا۔ اکثر رمیز اسے چڑھانے کی غرض سے کہتا، عنوا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ میرے کلاس فیلوز بھی یہی کہتے ہیں، مگر اب تم مجھے ممی ممی نہ کہنا شروع کر دینا۔ صرف 1 سال تک رمیز کا اور اس کا ساتھ رہا تھا، پھر رمیز کسی اور کالج چلا گیا تھا اپنی بہت سی اچھی یادیں چھوڑ کر۔ اگر وہ حقیقت پسندی سے پچھلے 1 سال پر نگاہ ڈالتی تو اس سے رمیز کا رویہ صرف اپنے ساتھ غیر معمولی نہیں محسوس ہوتا تھا، وہ بہت نرم دل رکھنے والا ہمدرد لڑکا تھا۔ اسے سب کا احساس اور خیال رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خود تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں مگر اپنے سے وابستہ لوگوں تک کسی بھی آنچ کو پہنچنے نہیں دیتے۔ زندگی کے پلیٹ فارم پر بہت سے لوگ ملتے ہیں مگر کچھ اپنی یادوں کی وجہ سے نقش چھوڑ جاتے ہیں، ذہن میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ رمیز بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ اسکول میں رمیز کو سب پسند کرتے تھے، کلاس فیلوز، فرینڈز، ٹیچر، اور وہ فخریہ کہا کرتا تھا کہ اس کی تربیت اور اس میں موجود خوبیوں کا سارا کریڈٹ اس کی مدر کو جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے فرینڈ سے کہہ رہا تھا، مجھے سنبھالنے اور میری تعمیر کرنے والے ہاتھوں میں محبت کی گرمی، اثار کے جذبے موجود تھے، اس لیے ایک اچھی عمارت تعمیر ہونے کا امکان ہے۔ میں نے بہت ہی محبت کرنے والی اور خود کو فنا کر کے دوسروں کو خوشیاں سلامت رکھنے والی عظیم ماں کی گود میں پرورش پائی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ہماری اسٹیپ مدر ہے مگر میں کہتا ہوں ماں صرف ماں ہوتی ہے، سگی یا ستیلی نہیں۔ ایسی مدر کہاں ہوتی ہے؟ عنوا یاسیہ سے کئی پہر سوچتی رہتی اور کل شام اتنے سالوں کے بعد اس نے نیو فیشن بوتیک میں بالکل اچانک غیر متوقع رمیز کو دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ اس میں ظاہری تبدیلیوں کے باوجود پہچان کے مراحل بھی طے کر لیے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ خاتون اور ایک خوش شکل لڑکی بھی کھڑی کسی ڈریس پر دلائل دے رہی تھیں، اور بزرگ خاتون قدر تحمل سے اسے سمجھا رہی تھیں، ذرا ایسے کپڑے نہیں پہنتی، پھر لینے کا فائدہ، تم کچھ اور دیکھ لو رمیز۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے رمیز کو مخاطب کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنا نام سن کر چونکا، پلٹا اور پھر ٹھٹک کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی اور لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ نہیں پہچانا؟ انہوں نے مایوسی کے عالم میں دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ عنوا ایک دم ہی کچھ فلیش ہوا تھا۔ پونی ٹیل جھلاتی روتی دھوتی گلابی گلابی سی بچی گھاس پر پھسکڑا مارے بیٹھی تھی۔ رمیز کو بہت کچھ یاد آ گیا تھا اور عنوا کی یادداشت پر بھی شدید حیرانی ہوئی، جبکہ عنوا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ تم نے مجھے پہچان لیا ہے رمیز؟ ایک بہت اچھا پرانا اور گمشدہ دوست اچانک سامنے دیکھ کر فطری سی خوشی نے عنوا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یقیناً، رمیز نے مسکرا کر کہا اور پھر ماں کی طرف متوجہ ہو کر تعارف کی رسم نبھائی۔ امی، یہ عنوا ہے، مری میں ہم ساتھ تھے مگر یہ مجھ سے کافی جونیئر تھی۔ پہلی ملاقات میں یہ مجھ سے روتی دھوتی ملی تھی مگر وہ بات کافی پرانی ہے۔ اس عنوا سے آج کی عنوا مختلف لگ رہی ہے، خوش باش اور پر اعتماد۔ امیزنگ یار، یہ کس کا کمال ہے عنوا؟ آپ نے تعارف کروایا ہے یا ہمیں مطلع کیا ہے کہ عنوا پہلے بہت روتی تھی؟ سمن نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور قدرے تب کر بولی، میں سمن ہوں، بدقسمتی سے ان کی بھانجی۔ اکثر اپنے جاننے والوں سے میرے ماما جان میرا تعارف کروانا بھول جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، سمن نے بہت پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملا کر کہا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ فارغ، عنوا نے ہاتھ جھاڑے اور اس کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہی ہو تم لیڈیز بوتیک میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا جب سمن جھٹ بولی، ارے آپ فارغ ہوتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں؟ میری نانو کہتی ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔
بے شک پوچھ لے نانوں سے، پاس ہی تو کھڑی ہیں۔ سمن رمیز کی آنکھیں دکھانے کے باوجود پٹر پٹر بول رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کپڑوں کی طرف متوجہ تھی۔ میں نے ماسٹرز کیا ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ ارے سچ؟ سمن نے ایک دلفریب چیخ ماری۔ رمیز نے بھی اس کے پراعتماد انداز کو خوشگوار حیرت سے ملاحظہ کیا۔ آپ شاپنگ کرنے آئی ہوں گی یقیناً۔ سمن نے اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ وہ رانیہ کے لیے کچھ ڈریسز خریدنے کی غرض سے مارکیٹ آئی تھی۔ میں نے تقریباً شاپنگ کر لی ہے، اب واپس جانے لگی تھی جب رمیز پر نظر پڑی۔ رمیز میں بہت چینج آ گیا ہے۔ وہ بھرپور صحت مند نوجوان مرد کے روپ میں کھڑا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماما آپ انہیں انوائٹ نہیں کریں گی؟ چلبلی سی سمن نے رمیز کو ٹہکا دیکھ کر کچھ یاد کروانا چاہا تھا۔ کیوں نہیں، نکاح تو سادگی سے ہو رہا ہے، البتہ ولیمہ کا کارڈ تمہیں مل جائے گا۔ اپنا ایڈریس تو بتاؤ، تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ فنٹاسٹک، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ میں ضرور آؤں گی، تم ایڈریس نوٹ کر لو۔ عنوا بیٹے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ شگفتہ بیگم اپنی خریداری مکمل کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عنوا ان کے سوال پر بے حد جھنپ گئی۔ ابھی تو نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے جواب دیا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، اللہ جلد گود ہری کرے، عورت ماں بن کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں شفقت اور نرمی تھی۔ عنوا حد درجہ متاثر ہوئی۔ میری امی بہت گریٹ ہیں۔ بہت پہلے رمیز کے بولے گئے چند الفاظ ذہن کے پردے پر لہرائے تھے تو عنوا کو سچ مچ ان کے عظیم ہونے کا یقین آ گیا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنی ایک ستیلی ماں کا اپنے بچوں سے والہانہ انداز ملاحظہ کیا تھا۔ یہاں تو اپنی کوکھ سے پیدا کرنے والی مائیں اولاد کو کسی سزا کی طرح قبول کرتی ہیں۔ اس نے تنفر سے سوچا۔ یہ نبیل نے تمہارے لیے موبائل دیا ہے۔ کرن ایک خوبصورت پیکنگ میں لپٹے موبائل فون کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ سارا یوں اچھل کر 2 فٹ دور ہوئی گویا ریڈ کلر کے گفٹ پیک کے بجائے کوئی زہریلا خطرناک اژدہا ہو، اس کو کاٹنے ڈسنے کے لیے بے تاب۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ ایک سرسری سی ملاقات کے بعد یہ تحائف کا لین دین کم از کم اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ کرن کی سالگرہ میں اسے دیکھا تھا، بظاہر خوش شکل، شوخ اور ذہین، کھلنڈرا نوجوان۔ مجموعی تاثر اچھا تھا، مگر اب اس چیپ حرکت پر اسے اپنی سوچ میں رد و بدل کرنا پڑا۔ کچھ دیر ہنسنے بولنے کا شاید انعام تھا یہ گفٹ پیک۔ اتنی انجان مت بنو، میرے کزن کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور اب بھولی بن کر مجھے چکر دینے کے چکر میں ہو۔ کرن نے ہنسی دبائی تو سارا کو غصہ آ گیا۔ اس کے منہ پر مارنا یہ تحفہ! اتنا ہینڈسم لڑکا کسی اور کو ایسی آفرز کرتا تو شاید وہ لڑکی خود کو کچھ اور ہی مخلوق سمجھنے لگتی، اور ایک تم ہو۔ کرن حد درجہ تعصب سے اسے گھورا اور وہ زہر خند ہوئی۔ میں ان گھٹیا لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اس نے نوٹس بناتے ہوئے رکھائی سے کہا تو کرن اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے بولی، دوستی کی آفر ہی تو کی ہے اس نے، تم خامخواہ غصہ کرنے لگی ہو، اور فرینڈز کو گفٹ وغیرہ تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ اول تو میں اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں سمجھتی، اور دوم دوستی کے لیے میرا معیار کچھ اور ہے۔ سارا نے بے نیازی سے کہا تو کرن چپتے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کا معیار جاننا چاہ رہی ہوں، مگر میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی۔ دیکھو کرن، ہم اچھی فرینڈز ہیں، تم کیوں ایک غلط بات پر مجھے قائل کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کر رہی ہو؟ تم جس طبقے سے تعلق رکھتی ہو وہاں ایسی باتیں معیوب نہیں سمجھی جاتی، مگر میرا ماحول، تربیت اور ماں کی نصیحتیں جو مجھے گھٹی میں پلائی گئی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان چمکتی دمکتی باتوں سے گریز کروں۔ وہ اس ایک سرسری ملاقات میں نبیل کی آنکھوں سے لپکتے پیغام کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے بہت سوچا تھا، ہر پہلو کو سامنے رکھ کر آدھی آدھی رات تک جاگتی رہی، اور اس کا نتیجہ انکار کی صورت میں سامنے آ چکا تھا۔ وہ اپنی روایات سے بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ اچھی زندگی کے خواب کس کو برے لگتے ہیں، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے بیزار تھی یا اپنے گھر کے مسائل، معاشی پریشانیاں سے زہر لگتی تھیں، بلکہ اپنی ماں کے تفکر کا احساس اسے اپنی دوسری بہنوں جتنا ہی تھا، بس وہ اظہار کے طریقوں سے نابلد تھی۔ کرن شاید اس کی باتوں سے قائل ہو چکی تھی، لہٰذا اس کے گال پیار سے تھپ تھپا کر گفٹ اٹھائے واپس چلی گئی۔ سارا نے اس آزمائش پر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کرن کو جواب دے کر اور مایوس لوٹا کر ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ ان کی دوستی پہلے کی طرح قائم دائم تھی۔ اکثر وہ کرن اور نادیہ کے ہمراہ پیزا ہٹ اور آئس کریم پارلر تک چلی جاتی تھی۔ اسے اپنی دوستوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر دقیانوسی خیالات کی مالکن، گوار پن اور اجڑ لڑکی کا لیبل لگ جائے۔ وہ سب شوخ، چنچل، آزاد خیال لڑکیاں اسے تحقیر بھری نظروں سے دیکھیں اور اس کا مذاق بنانے کی کوشش کریں۔ اسے اپنی عزت نفس اور انا بہت عزیز تھی۔ بہت سے دن کوئی انوکھا واقعہ رونما ہوئے بغیر گزر گئے تھے، جب ایک دن کرن پھر سے نبیل کا پیغام لے آئی۔
سارا یار، وہ تم سے ایک مرتبہ ملنے کو بے چین ہے، وہ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اس نے میری بہت منتیں کی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں اس سے ملوا دوں۔ یار میں بھی تو تمہارے ساتھ جاؤں گی، بات سن لینے میں کیا حرج ہے، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ سوری کرن، وہ آخری سیڑھی سے اترتے ہوئے بولی، میں اس سے ایک دفعہ بھی ملنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ اس کا انداز حتمی تھا، گویا وہ مزید بات سننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ دونوں گراؤنڈ میں آ چکی تھی۔ سنہری دھوپ کی حرارت نے قدرے پرسکون کیا تھا، ورنہ لائبریری میں تو مسلسل دانت بج رہے تھے۔ تو گویا تم نبیل کے سامنے کمزور ہونے سے ڈرتی ہو؟ مان لو سارا کہ اس کی پرسنالٹی بہت چارمنگ ہے۔ کرن نے مختصر الفاظ میں بہت گہری بات کہہ دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو سارا بالکل گمسم سی رہ گئی۔ میں اس کی باتوں کے سحر سے خوفزدہ ہوں، اس نے چپکے سے اعتراف کر لیا تھا، مگر بظاہر مضبوطی سے بولی، ایسی بات نہیں۔ ایکچولی تم اندر سے گیلی نرم مٹی کی طرح ہو چکی ہو، مگر ظاہر نہیں کرتی۔ تمہیں وہ اچھا بھی لگتا ہے، مگر اپنے ماحول اور اسٹیٹس کی وجہ سے اس سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تمہیں وہ اتنا ہی ناپسند ہے تو یہی بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دینا۔ اپنی نفرت کا اظہار اس کے منہ پر کرنا میں مان جاؤں گی کہ سارا عبدالرحمن بہت سچی، کھری اور مضبوط لڑکی ہے۔ کرن کی آنکھوں میں بھرپور چیلنج کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ سارا کو ایک دم جلال آ گیا تھا اور اس نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ آج کے دور کی سمجھدار، باشعور اور پر اعتماد لڑکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جذباتیت بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے اپنی جلد بازی اور غصے کی بدولت ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ تعجب ہے، لوگ میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا، بے حس بے جان، اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو جائے۔ اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا مردہ ہی تو ہے، زنگ آلود، کھردرا، بے رنگ، بیکار، لوہے جیسا دل، اور یہی دل کی موت ہی تو تشویشناک ہے، ورنہ جسم اور روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ موت کوئی تکلیف یا پریشانی کے باعث نہیں، موت اللہ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جنہوں نے قلم پکڑ لیے ہیں وہ کبھی غلط تو نہیں لکھتے۔ بابا صاحب کی آواز بیٹھک سے باہر تک آ رہی تھی اور در مکنون کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس تحفے سے اللہ مجھے کیوں نہیں نوازتا؟ وہ تو جانتا ہے میرے اندر اب جینے کی تمنا نہیں رہی، پھر مجھے مزید آزمائش میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ میں ان آتی جاتی بھوجل، پریشان اور ندامتوں کے بوجھ سے، بھاری سانسوں سے آزادی چاہتی ہوں۔ میری ان تھکی تھکی غمزدہ نم آنکھوں کو گہری پرسکون نیند اور طویل نیند کی آرزو ہے۔ مجھے گہری نیند سونا ہے۔ ان آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب اترے ہیں، صحراؤں کی ریت اڑ رہی ہے، اس قدر چبھن ہے، اتنی اذیت ہے، یہ وجود اب مٹی کا ڈھیر بن جانا چاہتا ہے، مجھے مٹی کی سوندھی بانس اور گیلی گیلی پرنم خوشبو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ مگر بیچ میں نہ جانے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹنے میں کتنا فاصلہ اور درکار ہے۔ میں نے اندھیروں سے اجالوں تک کا کٹھن، طویل اور صبر آزما سفر طے کر لیا ہے۔ میں آج ایسے ہی بے خوف اور نڈر ہوں جیسے روشنی اور میٹھی ٹھنڈی دودھیا چاندنی میں ہوتی ہے، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں، پہچان گئی ہوں، اور اس حقیقت کو پا لیا ہے میں نے کہ میرا پروردگار خاموشیوں میں، تنہائیوں میں، ظلمتوں کے بھیانک سائے میں بھی میرے ساتھ ہے۔ اس دل نے اب ظاہری اور نفسانی لذتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس مردہ دل میں ایک نئی روح نے جنم لیا ہے۔ مردہ دلوں کے لیے تو تصوف مشکل ترین ہوتا ہے، اس لیے کہ تصوف روح کی غذا ہے، جس سے نفس باطل شرمندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے اور روح باطن کی آنکھ سے دیکھنے والی بن جاتی ہے۔ تصوف سے انسان اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے۔ نفسانی لذتیں زہر بھرے پیالے کی مانند لگتی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی تصوف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ریڈ سوٹ میں ملبوس بنی سنوری سی عنوا کو دیکھ کر زیان نے حیرت سے پوچھا، آپ سے مطلب؟ بال سلجھاتے ہوئے اس نے آئینے میں نظر آتے زیان کے عکس کو دیکھ کر کہا، اور دوبارہ سے اپنی سنہری لچھے دار چمکیلے بالوں میں برش چلانے لگی۔ بھرپور ناراضگی کے طور پر زیان کی طرف پش بھی کر لی گئی تھی۔ زیان کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ چمک اٹھی۔ وہ دبے پاؤں دبیز کارپیٹ پر دھیرے دھیرے چلتا ہوا عنوا کے بالکل قریب آن پہنچا، اور پھر اس کے نازک شانوں پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے قدرے آگے کی طرف یوں جھکا کہ نازک سی عنوا اس کے پورے وجود میں گویا چھپ سی گئی۔ اس نے باہوں کی زنجیر سی بنا کر اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ عنوا نے مچل کر حصار توڑنا چاہا۔ زیان نے اس کا ارادہ بھانپ کر بازوؤں کے گھیرے کو مزید تنگ کر کے اسے خوب بھینچا تو وہ خفگی کے اظہار کے طور پر خواہ مخواہ چلانے لگی، چھوڑے مجھے ورنہ میں مار ڈالوں گی۔ تو مار ڈالو۔ زیان نے اپنا چہرہ اس کے گال سے رگڑا تو وہ تنتنا اٹھی۔ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں، عنوا پھنکاری۔ کیوں غصے سے بل کھا رہی ہو؟ اس نے ایک اور بھرپور شرارت کر ڈالی تھی۔ عنوا کو رونا آ گیا۔ یعنی میری خفگی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ دکھی دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ ارے ارے یہ کیا؟ بن بادل کے برسات عنوا جان، کیا ہوا ہے؟
اپنے سینے پر آنسوؤں کی نمی اور دو شفاف قطرے ہاتھوں پر گرتے محسوس کر کے وہ چونکا، ٹھٹکا اور پھر عنوا کو اپنی طرف گھما ڈالا۔ کیوں رو رہی ہو؟ زیان پریشان سا ہو گیا تھا۔ عنوا کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کوئی تکلیف ہے؟ درد ہے؟ بی پی تو لو نہیں؟ وہ تفکر کے عالم میں سے جھنجھوڑ کر سختی سے بولا تھا، مگر عنوا نے رونے کا شغل جاری رکھا، بلکہ اب اتنی توجہ پا کر مزید آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا جان لوگی؟ وہ کس قدر پریشان لگ رہا تھا، عنوا کو دل ہی دل میں حد درجہ خوشی محسوس ہوئی۔ اچھا ہے، کچھ دیر ہوتے رہے پریشان، مجھے اتنا انتظار کروایا ہے، اب میں بھی تھوڑی دیر یوں ہی ستاؤں گی۔ تمہاری ممی کا تو فون نہیں آیا؟ اب وہ رونے کی وجہ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ عنوا خاموشی سے سوں سوں کرتی رہی۔ زیان نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے اور بھی شفاف اور گلابی مائل ہو گئی تھی۔ ننھی سی ناک سرخ کر لی تھی اس نے رگڑ رگڑ کر۔ زیان نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹائے اور پھر بلند آواز میں مس نینی کو بلانے لگا۔ عنوا ایک دم گڑبڑا سی گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مس نینی کامتی لرزتی بیڈ روم میں داخل ہوئیں۔ کیوں رو رہی ہے یہ؟ کیا کوئی گھر میں آیا تھا یا پھر کسی کا فون آیا تھا؟ مس نینی کی بے وجہ ہی درگت بننے والی تھی۔ عنوا فوراً ہی سنبھل گئی، آنسو صورت سے پونچھے اور مس نینی سے مخاطب ہوئی۔ آپ جائیے مس نینی، میں ٹھیک ہوں، انہیں تو بس وہم ہو جاتا ہے، اس نے بے ربط انداز میں کہا تھا۔ مس نینی نے اجازت طلب نظروں سے زیان کی طرف دیکھا اور پھر جانے کا سگنل پا کر باہر نکل گئی۔ عنوا اطمینان سے آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اب بتاؤ، کیوں مگرمچھ کے آنسو چھم چھم برسائے ہیں؟ کیا مطلب؟ عنوا چلائی اور پھر کلاک پر نگاہ پڑی تو اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ شرم نہیں آتی دیر سے گھر آتے ہوئے؟ صبح 120 مرتبہ یاد دہانی کروائی تھی کہ شام کو جلدی تشریف لے آئیے گا، ایک فرینڈ کے ولیمے میں شرکت کرنی ہے، مگر آپ… اوہ سوری یار، زیان نے سر پر ہاتھ مار کر اپنے بھلکڑ پن کو کوسا اور پھر عنوا کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ اب جلدی سے تیار ہو جائیے، رمیز اور سمن نے 2 مرتبہ فون بھی کیا ہے۔ عنوا وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی تھی۔ اب مزید ناراضگی میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے خود بخود ہی صلح کر لی جائے۔ ایسا ہے عنوا کہ تم اکیلی ہی چلی جاؤ؟ آج ایک ہنگامی میٹنگ کی وجہ سے سارا دن مصروفیت رہی ہے، سچی بہت تھک چکا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ زیان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور جوتوں سمیت بیڈ پر ڈھہ گیا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، تمہاری خفگی کی وجہ سے اجازت دے رہا ہوں، ورنہ دل تو نہیں چاہ رہا تمہیں اس وقت بھیجنے کو۔ گھر میں رہتی کوئی ہماری خدمت کر کے ثواب کماتی تو آپ نہیں جائیں گے؟ عنوا نے مایوسی سے کہا اور دوبارہ سے وارڈروب کھول کر کپڑے ہینگ کرنے لگی۔ سوری جانم، غصہ مت کرنا، اچھے موڈ کے ساتھ ولیمے کی دعوت اڑا کر آؤ۔ وہ تکیہ منہ پر رکھ چکا تھا۔ عنوا نے بے دلی سے لائٹس آف کی اور دھیرے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ کوریڈور کے آخری سر پر مس نینی کھڑی تھی۔ عنوا ایک لمحے کے لیے مس نینی کے قریب رکی اور بولی، صاحب کھانا نہیں کھائیں گے، تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے میں ٹھنڈا دودھ پہنچا دیجیے گا۔ اوکے میم، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ عنوا تیز سے چلتی پورچ تک آئی، ڈرائیور پہلے سے ہی گاڑی نکالے منتظر کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بیک ڈور کھولنے لگا۔ ولیمے کی ارینجمنٹ مغل اعظم میں تھی۔ ولیمے کی دعوت چونکہ وسیع پیمانے پر تھی، اس لیے دونوں ہال کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ عنوا کو ایک چیز بہت پسند آئی، مردوں اور خواتین کا انتظام الگ الگ کیا گیا تھا۔ سمن اسے دیکھتے ہی لپک کر آ گئی۔ آج تو اس اول جلول حلیے والی سمن کی سج دھج بھی دیکھنے کی قابل تھی۔ عنوا آپ بھی اتنی دیر سے آئی ہیں آپ، اور وہ بھی اکیلی؟ آپ کے ان کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ زیان بہت بزی تھے، اس نے شرمندگی سے کہا۔ 99% عورتوں کی طرح جھوٹ مت بولیے، وہ مصروف تھے، انہیں کام تھا، بیچارے تھکے ہوئے تھے۔ سمن کھلکھلائی تو عنوا جھیم سی گئی۔ آئیے میں آپ کو اپنی پیاری سی مامی سے ملواتی ہوں۔ سمن اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف لے گئی تھی، جہاں پیاری سی کامنی سی تیکھے نکوش اور گورے رنگ والی سجی سنوری سی شرمائی لجائی دلہن لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ پیچھے ہٹو بھائی، ہمیں بھی دیکھنے دو۔ سمن نے جھنجھلا کر 1-2 لڑکیوں کو ٹہوکے دیے اور پھر ذروا کے قریب پہنچ کر بولی، مامی ان سے ملیے، یہ عنوا آپی ہیں، ماما کی فرینڈ، اب ہماری بھی پکی فرینڈ بن چکی ہیں۔ بیسٹ وشز فار اے لانگ ہیپی میرڈ لائف۔ عنوا نے اپنے ملائم ہاتھ اس کے نازک گداز حنائی ہاتھوں کی طرف بڑھا کر نرمی سے دبایا اور بہت خلوص سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ وہ ذروا کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ رمیز کی چوائس ہیں یا پھر اس کے گھر والوں کی؟ کافی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ عمدہ چوائس ہماری نانوں کی ہے، پھر باقی سب کی پسندیدگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سمن نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسی پل 2 خوبصورت لڑکیاں ایک ساتھ اسٹیج پر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے بہت غور سے عنوا کی طرف دیکھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراصل وہ کب سے ذروا آپی کے ساتھ محو کلام اس لڑکی کو نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھی۔ کہاں دیکھا ہے میں نے انہیں؟ سنیا مسلسل سوچ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ذہن پر زور ڈالنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ذروا مامی کی بہنیں ہیں۔ سمن نے ایک مرتبہ پھر ان کے کان میں
سرگوشی کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دونوں نے بے وقت مختلف الفاظ ادا کیے۔ عنوا نے دلچسپی سے سارا اور سنیا کو دیکھا، پھر سمن نے ان سب سے عنوا کا تعارف کروایا، ذروہ کی امی، بہنیں، شگفتہ آنٹی، زرین اور اپنی تمام فرینڈ سے۔ ارے یہ تو احمق ہے، تم کیوں اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی ہو؟ چونکہ مووی بن رہی تھی اس لیے رمیز کو بھی بلوایا گیا تھا۔ جو ہی وہ اسٹیج سے اتر کر عنوا کو سمن کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں دیکھ کر چکرا گیا۔ وہ گھبرائی بکھلائی ان کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ رمیز نے ان کے قریب آ کر اچھا خاصا انہیں ڈپٹ کر کہا تھا اور ساتھ اسے بھی گھرکا، تم بس مروت میں ہی ماری جانا عنوا، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم بدل گئی ہو، مگر تم تو بالکل پونی ٹیل جھلانے والی عنوا ہو، ویسی ہی بامروت اور گھبرائی بکھلائی سی۔ انہیں ٹکا کر دو تین جواب دو، خود بخود منہ بند ہو جائیں گے۔ رمیز یہ مجھے ماڈلنگ کے مشورے دے رہی ہیں، اگر زیان یہاں ہوتا تو ان مشورے دینے والیوں کی خیر نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رمیز کو بتایا اور شادی کی مبارکباد دی۔ تمہارے زیان صاحب نہیں آئے؟ ایکچولی ایک ایمرجنسی میٹنگ کی وجہ سے وہ آفس سے لیٹ آئے تھے، چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے میں نے زور نہیں دیا۔ تمہاری شادی کی پہلی دعوت ہماری طرف ہوگی، کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں ضرور آنا ہوگا ذروہ کو لے کر۔ اس نے ذروہ اور رمیز دونوں کو خلوص سے انوائٹ کیا تھا۔ ذروہ نے مسکرا کر حامی بھری تھی، یعنی عنوا نے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی دعوت قبول کر چکی ہے۔ اللہ حافظ آنٹی، وہ رمیز اور ذروہ کو وش کرنے اور گفٹ اور کیش دینے کے بعد شگفتہ بیگم کی طرف بڑھائی۔ جا رہی ہو بیٹے؟ جی آنٹی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، 12:30 تو بج چکے ہیں، پوری زندگی میں پہلا لیٹ نائٹ فنکشن اٹینڈ کیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو شگفتہ بیگم کے برابر بیٹھی فاخرہ بھی مسکرا دی تھی۔ بچی باوا کے ساتھ آئی ہو یا بھائی کے ساتھ؟ خالہ قمری پان کی گلوری چپکے سے منہ میں رکھے قریب آ گئی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، اتنی رات ہو گئی ہے، زیور گہنا پہن رکھا ہے، احتیاط سے جانا، اور ہاں آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی رہنا پورے سفر کے دوران، انہوں نے عادتاً سمجھایا تو عنوا اس غیر عورت کی اپنے لیے فکرمندی بہت اچھی لگی تھی، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو اچانک کچھ فلیش ہوا، آیت الکرسی کا ورد کرتی رہنا۔ عنوا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان چند الفاظ نے اسے گویا اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے، وہ سحر زدہ سی انہی الفاظ میں کھوئی رہی۔ کیا بہت طاقت ہے ان لفظوں میں، اس نے حیرانی سے سوچا اور آیت الکرسی کو ذہن میں دہرانے لگی، مگر بہت بچپن میں قاری صاحب سے لیا گیا سبق حافظے سے نکل گیا تھا، مگر عنوا کو ان چند لمحوں میں گویا جستجو بےتاب کر رہی تھی۔ ان لفظوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے وہ بے حد بے چین تھی، اسے گھر جا کر کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی جلدی تھی۔ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم بے ساختہ نسوانی کہکے اور گھمبیر مردانہ ہنسی کی آواز سن کر ٹھٹک گئے تھے۔ زیان، اس کے لبوں سے ایک سرد آواز نکلی۔ ساتھ کون ہے؟ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی۔ شدید غصے کے عالم میں اس نے سٹنگ روم کے آبنوسی دروازے کی نوک گھمائی اور ہلکا سا دروازے کو پش کیا۔ سامنے کاؤچ پر نیم دراز بے حیائی کا نمونہ ماریا جلوہ افروز تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر زیان بیٹھا تھا، عین وسعت میں رکھی گلاس ٹیبل پر شغل کے تمام لوازمات ترتیب سے رکھے تھے۔ عنوا کے اندر آگ بھڑک اٹھی، اس نے خوب سانس کھینچ کر اس بدبو کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بو کس چیز کی ہے، یوں بھی اس انتہائی غلیظ بدبو سے اس کی بچپن سے ہی آشنائی تھی، اس کی ماں کا یہ فیورٹ ڈرنک تھا۔ عنوا کو اس پل نہ جانے کیا ہوا، منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روکتی وہ بھاگتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ضبط کی تمام تر تنابیں چھوٹ گئی تھی، وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے پل، کتنے لمحے اور کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور کوئی سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے برابر ڈھہ گیا۔ عنوا نے شدت گریہ سے سرخ آنکھیں کھول کر اپنے قریب لیٹے زیان کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں پہلی مرتبہ عنوا نے اسے یہ مدہوشی کے عالم میں دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ زیان نے پینا پلانا چھوڑ دیا ہے، مگر اس کے اکثر اندازے غلط ہی ثابت ہوتے تھے۔ ماریا 9 سالوں سے بھڑکتی آگ کو پھر سے دہکا گئی ہے، زیان نے نفرت سے اونچی آواز میں کہا اور پوری قوت سے شرٹ کو اس طرح کھینچا کہ تمام بٹن ٹوٹ کر جا بجا بکھر گئے تھے۔ پھٹی ہوئی شرٹ کا گولا بنا کر اس نے کارپٹ کی طرف اچھال دیا تھا۔ عنوا سمجھ رہی تھی کہ اسے بہت چڑھ گئی ہے، مگر زیان پورے ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور بغیر لڑکھڑائے روم فریج سے 1 لیٹر کی پیپسی کی بوتل نکال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صرف 3 منٹ میں اس نے پوری بوتل خالی کر کے اچھال دی تھی اور خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پوری سرخ انگارہ آنکھیں کھولے عنوا کی طرف دیکھنے لگا، جو حد تک اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ عنوا، تم گھبرا رہی ہو؟ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ زیان سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ
یقیناً بہت خوفزدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ زیان دھیرے سے مسکرایا۔ نہ جانے کو عنوا کو یہ مسکراہٹ زخمی سی لگی تھی، گویا بہت ہی مشکل مرحلے سے گزر کر محض کسی دوسرے کو بہلانے کی غرض سے مسکرا دینا۔ تم جانتی ہو خندہ مینا کے کیا معنی ہے؟ اب وہ بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کی سیاہ بالوں کی جڑوں میں سے اچھی خاصی ٹھنڈ کے باوجود پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کی سفید صحت مند گردن پر بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ تم کہاں جانتی ہوگی؟ وہ ہولے سے مسکرایا، ویسی ہی اذیت ناک زخمی سی مسکراہٹ۔ ایسی باتیں اس ماریا کو پتہ ہوتی ہیں یا پھر دریا کو معلوم تھا؟ تم جانتی ہو عنوا، دریا کو خندہ مینا کی آواز بہت پسند تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ پیگ پر پیگ چڑھاتی تھی، میں چیختا رہ جاتا تھا مگر وہ پیے جاتی تھی۔ اسے شیشے کے گلاس میں شراب انڈیلتے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بہت پسند تھی۔ صرف اس آواز کو سننے کے لیے وہ پیگ پر پیگ بنائے جاتی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس آواز میں، اسے مجھ سے زیادہ شراب کی آواز میں دلچسپی تھی۔ وہ گردن سے پھسلتے پسینے کے قطروں کو ہاتھوں کی پشت سے پونچھتا کہہ رہا تھا۔ عنوا کی الجھنوں میں ایک اور الجھن کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دریا، وہ زیر لب بڑبڑائی، نہ جانے کتنی پڑتے ہیں تمہاری زیان، اتنے دبیز پردوں میں تمہاری ذات چھپی ہے۔ اس نے اذیت سے اپنے نچلے لب کو دانتوں سے چبایا، یہاں تک کہ ایک ننھی سی خون کی بوند ٹپک پڑی تھی۔ نہ جانے میں کیوں اس کو یاد کر رہا ہوں، میری زبان پر اس ناپاک غلیظ دریا کا نام آیا بھی کیسے؟ اب وہ حیرانی سے خود کو مخاطب کر کے دو چار گالیوں سے نواز رہا تھا۔ بڑی بے شرم اور بے غیرت عورت تھی، میری روح کا ناسور، میری زندگی کا عذاب۔ پہلے میری محبتوں کا محور تھی، پھر نفرتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب میں نے اس نفرت کے پودے کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ اچھا کیا ہے نا عنوا؟ اب دیکھو، نہ محبت ہو یا نفرت انسانوں سے کی جاتی ہے، مگر میں تو سرے سے اس انسانوں کی لسٹ سے خارج کر چکا ہوں۔ بلکہ وہ تو عورت بھی نہیں، ایک خون خوار بلی تھی جس نے میری زندگی کے 9 سالوں کا رس چوس لیا ہے۔ اگر تم نہ ملتی عنوا تو میں سانسوں کی اس سلسلے کو ہی ختم کر ڈالتا۔ اب وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے عنوا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زیان اپنی دھن میں مگن کہہ رہا تھا، وہ زہریلی ناگن تھی، کوبرے جتنا زہر تھا اس میں نے ہاتھ لگایا اور نیل نیل ہو گیا۔ گندی عورت! وہ تنفر سے پھنکارا اور پھر اس کی طرف رخ کر لیا۔ مگر تم ایسی نہیں ہو، سب سے مختلف ہو، سب سے الگ، بہت خالص، شفاف، بہت ہی پاکیزہ، مقدس۔ تمہیں خاص طور پر اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ تم گوہر، موتی، لال یا نیلم ہو، جی چاہتا ہے ایک خوشبو سے بھری ڈبیا میں بند کر کے تمہیں اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا لوں۔ تم جوہی ہو یا روبل، یا پھر گلمان ہو یعنی پھول کی جان، کسی پہاڑ کے عین وسط سے نکلنے والی آبشار، پانی کی صاف شفاف چادر ہو، ٹھنڈا میٹھا گھنٹیاں بجاتا جھرنا ہو، میری روح کا اطمینان ہو۔ میرے دہکتے دل کو تمہاری قربت کی ٹھنڈک نے گلزار کر دیا ہے عنوا۔ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے سارے جہان کی خوشیاں سمیٹ لی ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم کیوں رو رہی ہو عنوا؟ وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ زیان چونک گیا تھا اور پھر نیند سے بوجھل بمشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنسو تو بہت قیمتی ہیں عنوا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ رانیہ روئے، دریا روئے، دنیا کی ساری عورتیں دھاڑے مار مار کر روئیں، مگر عنوا تم کبھی بھی نہیں رونا۔ مجھے عورت کے آنسو وحشت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ جب تم روتی ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ زیان نے اس کے بھیگے گلابی چہرے کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ اس نے تنفر سے زیان کے ہاتھ جھٹکے اور خود کھسک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زیان کا منہ کسی مضبوط شے سے باندھ دے، یہاں تک کہ اس کی آواز نہ نکلے۔ تمہیں اسمیل آ رہی ہے نا؟ اس کی اسمیل ہوتی ہی بری ہے، مجھے بھی اب اچھی نہیں لگتی، مگر اس نے نہ جانے کون کون سے زخموں سے خرنڈ اتار ڈالے ہیں کہ مجبوراً غم بھلانے کے لیے مجھے تھوڑی سی پینا پڑی ہے۔ یہ آخری مرتبہ پی ہے، اب کبھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ڈرنک کرنے والے لوگ برے لگتے ہیں، میں تمہاری نظروں میں صرف اچھا رہنا چاہتا ہوں، مگر دیکھو نا عنوا، تمہاری ممی بھی تو چین ڈرنکر ہیں، وہ بھی غم بھلانے کے لیے پیتی ہیں۔ تم 23 سال اپنی ماں کے ساتھ رہی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری ماں بھی بہت روگی تھی، انہیں بھی محبت کی چاہ تھی، وہ بھی دریا جیسی ہیں، بے حیا اور بدبخت۔ ان کے ماتھے پر بھی ندامت کے داغ ہیں جنہیں وہ شراب کے نشے میں دھت رہ کر دھونا چاہتی ہیں، بھلانا چاہتی ہیں۔ انہیں ضمیر کے کوڑے چین نہیں لینے دیتے۔ تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کو کس سے محبت تھی؟ وہ آنکھیں مسل کر نیند کو بھگانا چاہ رہا تھا، اب کہ عنوا چونکی تھی۔ پہلی مرتبہ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ بولتا رہے، شاید کچھ راز، کچھ بھید کھلنے والے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
تمہارے باپ سے، ہاشم فریدی سے۔ وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ تمہاری ماں کو ہاشم فریدی سے اس وقت محبت ہوئی جب وہ امرین کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا ہاشم فریدی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو انوا کو لگا اس کے دل کی دھڑکنیں بھی رکنے لگی ہیں۔ بولو زیان ورنہ میرا دل رک جائے گا، وہ چلا کر بولی۔ زیان نے اس کی بڑبڑاہٹ نما التجا کو نہیں سنا تھا۔ اب وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اسپرے کر رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ اب تو اسمیل نہیں آ رہی، وہ بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انوا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنی ممی سے بھی اسمیل آتی ہوگی، وہ تو بہت ڈرنک کرتی ہیں، اسموکنگ بھی کرتی ہیں۔ اس نے کنپٹیاں دبانا شروع کی تو انوا نے مکانکی انداز میں قدرے اس کے قریب کھسک کر اپنے نرم ہاتھوں سے زیان کے سر کو دبانا شروع کر دیا۔ تمہاری ممی کے سارے گناہ معاف، انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر کے مجھ پر عظیم احسان کیا ہے۔ عورت کی وفا اور محبت پر یقین سا آنے لگا ہے۔ اپنی پیشانی پر انوا کے ہاتھ کا مہربان لمس محسوس کر کے اسے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا تھا۔ دریا اور تمہاری ماں میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اس کی ذہنی رو پھر سے بھٹک گئی تھی۔ انوا کا روا روا کان بن گیا تھا۔ اس نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا، دریا کون تھی زیان؟ ہے ایک بولی بصری یاد، عورت کے نام پر دھبا تھی، اس نے حقارت سے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ تمہاری ممی ایک چین ڈرنکر تھی، شرابی عورت۔ ایسی غلیظ کردار کی عورتوں کی کون عزت کرتا ہے؟ وہ جو تمہارا باپ تھا نا، غیرت کے مارے دنیا سے پردہ پوش ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، دریا تمہاری ماں جیسی اور میں تمہارے باپ جیسا۔ انوا کو یوں محسوس ہوا تھا کہ زیان کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، حالانکہ اس کی آواز میں ذرہ برابر آنسوؤں کی آمیزش یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میرے تمہارے بہت سے رشتے بنتے ہیں انوا، اس لیے میں نے سوچا تمہیں امرین جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے تو یزدانی کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات کر لی تھی۔ مجھے بروقت خبر پہنچی تو میں نے امرین کو باتوں میں الجھا کر شیشے میں اتار لیا۔ مجھے بہت سالوں بعد پتہ چلا تھا کہ میرے تمہارے ساتھ دوہرے تعلق ہیں۔ امرین بھی جانتی تھی، بس تم بے خبر ہو۔ کتنی معصوم ہو تم، کتنی شفاف آنکھیں ہیں تمہاری، کتنے نرم ملائم ہاتھ ہیں تمہارے، گویا روئی کے گالے۔ مجھے تم ایک مقدس راز کی طرح معلوم ہوتی ہو۔ میں نے تمہیں بہت چاہا ہے انوا، یوں لگتا ہے مجھے صرف تم سے ہی محبت تھی، تم ہی سے محبت ہے، باقی سب سراب تھے، وہم تھا، تم ہی صرف حقیقت ہو، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ۔ اب اس غم پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انوا کے زانوں پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح بخیر۔ وہ انوا کو واش روم، سٹنگ روم، ڈائننگ ہال ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد کچن کی طرف آیا تو وہیں کرسی پر اسے بیٹھے دیکھ کر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سجائے سوچوں کے سمندر میں ڈوبی بہت افسردہ سی بیٹھی تھی۔ زیان کو فریش اور مسکراتا کھلکھلاتا دیکھ کر حیران سی ہوئی۔ غیر ارادی نگاہ کلاک کی طرف اٹھی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ مس نینی، بریک فاسٹ ملے گا؟ وہ الماری میں چاول اور دالوں کے جار ترتیب سے رکھتی مس نینی سے مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، مگر اب تو لنچ بھی ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف اناناس کا جوس دے دو۔ زیان سر ہلاتا اسے مکمل نظر انداز کرتا واپس بیڈ روم میں جا چکا تھا۔ مس نینی نے 15 منٹ میں جوس تیار کیا اور انوا کی طرف دیکھ کر بولی، میم آپ لے کر جائیں گی؟ مجھے کوئی شوق نہیں خدمتیں کرنے کا، اس نے دل میں سوچا اور بظاہر مسکرا کر کہا، آپ ہی لے جائیں، میں ذرا لان میں جا رہی ہوں۔ وہ لان میں کچھ دیر بے مقصد ٹہلتی رہی اور مسلسل زیان کی ان تمام باتوں کو سوچتی رہی جو اس سے مدہوشی میں کہہ دی تھیں۔ جو کچھ زیان نے ممی کے بارے میں کہا ہے یقیناً سچ ہوگا۔ وہ تھک کر نرم ملائم گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ دریا کون ہے؟ اچانک خیال آنے پر وہ زیر لب بڑبڑائی، شاید رانیہ کو اس کے بارے میں پتا ہو، مگر وہ بھلا مجھے کیوں بتائے گی؟ یہ لڑکی بھی ایک معمہ لگتی ہے۔ اس کی نگاہیں اوپر کو اٹھیں۔ سفید ریلنگ کے پیچھے ایک چہرے نے جھلک دکھائی تھی۔ یقیناً رانیہ اسے دیکھ کر پھر سے گوشہ نشین ہو چکی ہوگی۔ اس لڑکی کا سارا دن کمرے میں بند رہ کر دل نہیں گھبراتا؟ وہ بے ساختہ ہی رانیہ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے رانیہ سے بے حد ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن کے قریب آ رکی۔ کوئی ڈش ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، مگر بناؤں گی کیا؟ مجھے تو کچھ پکانا آتا ہی نہیں۔ اس نے کھانا بنانے کا ارادہ ترک کیا۔ بیڈ روم میں جانے کا سوچا، مگر زیان کی موجودگی کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ آئیے جناب، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا، بڑے ہی خوشگوار لہجے میں کہا گیا تھا۔ انوا کو سخت غصہ آیا۔ آپ کے ترکش میں جتنے بھی تیر ہیں سب ایک ہی دفعہ اتار دیجئے میرے ناتواں دل میں، کیوں قسطوں میں مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے دھواں سا نکلنے لگا تھا۔ وہ بیڈ روم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ زیان گھر میں موجود ہو تو پھر کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نظر نہیں آ سکتی تھی۔ زیان چونک سا گیا۔
اس کے لہجے میں چھپے طنز کو وہ بآسانی سمجھ چکا تھا۔ وہ یقیناً گزری رات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں نے نہ جانے کیا کیا بکواس کی ہوگی۔ دھت تیرے کی زیانبیس، سنبھل جا، اب خیر نہیں، موڈ تو کافی بہتر لگتا ہے، مگر تانے تشنے سہنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور گلا کھنکارتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کون سے تیروں کا ذکر فرما رہی ہیں؟ میری ممی، رانیہ اور اپنی زندگی کے جتنے ابہام ہیں ایک ہی دفعہ واضح کر دیں، تمام حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیں، تاکہ جو میرے اندر اضطراب اور بے چینی ہے اسے تو کنارہ ملے۔ اس نے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے ڈسٹ بن میں الٹی اور ٹیبل کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ یہ کون سے بےہودہ کام کر رہی ہو؟ زیان نے ناگواری سے ٹوکا۔ انہا دل جمی سے میز صاف کرتی رہی، پھر ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو زیان کو گہری سوچوں میں گم پایا۔ اس کلموہی واہیات ماریا کے آنے سے آپ کی تمام تر تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو سخت نیند کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا تھا، اور میرے جانے کے بعد اس لومڑی کو گھر بلوا کر شگل فرمانے لگے۔ انہوں نے گہرے کاٹدار لہجے میں کہا تو زیان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے اس کلموہی واہیات ماریا کو نہیں بلوایا تھا، بلکہ وہ خود ہی آفس کی کوئی فائل لے کر آئی تھی، الٹا میرا بھیجا کھاتی رہی۔ منحوس نے ایسا دل جلایا کہ ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ رو رہا ہوں اس وقت کو جب اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا تھا، حشام کے سمجھانے کے باوجود۔ آئندہ اس گھر میں شراب شباب کی کوئی محفل سجائی تو ہر شے کو آگ لگا دوں گی۔ انہوں نے وارننگ دینے والے انداز میں سختی سے کہا تو زیان نے اس کا بازو پکڑ کر قریب بٹھایا اور بولا، میں لعنت بھیجتا ہوں شباب شراب پر، اور تم بھی ایک دفعہ جانے دو۔ اب صرف اتنا بتا دو، نشے میں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بول دیا تھا میں نے؟ آپ میری ممی پاپا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پلیز زیان، مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ میں رات بھر جاگتی رہی ہوں۔ آپ نے میرے پاپا کا ذکر کر کے میرے اندر کب سے کنڈی ماری حسرتوں کو جگا دیا ہے۔ والدین کا ساتھ، ان کا شفقت بھرا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک محبت بھرا ماحول اور پیرنٹس کی سچی توجہ و محبت کیا معنی رکھتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ ایک ٹوٹے خاندان کے بچے کی شخصیت بہت سے حصوں میں بٹی ہوتی ہے، اور ماں جس کے دم سے گھر بنتا ہے، اگر اس کی زندگی کے شرمناک پہلو آپ کی زندگی کے ساتھی کو معلوم ہو تو پل پل ایک نہ ختم ہونے والی اذیت رگوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ شاید میرے احساسات تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا جی چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ اس نے ایک دم زیان کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ زیان نے بکلا کر اسے بہت نرمی اور محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ لعنت ہو تم پر زیانبیس، نہ جانے کیا کیا بکتے رہے ہو۔ اس نے خود کو لان تان کرتے ہوئے عنوا کے آنسو پہنچے۔ عنوا جان، تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھاڑ میں گئی ممی، خبردار جو تم نے آنسو بہائے، ایسی ماؤں کو تو شوٹ کر دینا چاہیے۔ اگر تم بہت سی محرومیوں کا شکار رہی ہو تو ادھر بھی معاملہ ویسا ہی تھا۔ یوں سمجھو میں تمہاری ممی کو جانتا تک نہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، مگر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دیں گے۔ اب تم اور کتنا انتظار کروانے کے چکر میں ہو؟ سنا دو ہمیں بھی کوئی خوشخبری۔ کان ترس گئے ہیں، مگر کسی اچھی خبر کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس کا انداز بڑا ہی بھرپور گدگدانے والا تھا۔ عنوا کو ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ کسی ننھے منھے بچے کی کلکاریاں، اس کی معصوم سی مسکان، دودھ میں بھیگے گلابی ہونٹ، خوابوں کا ایک جہان اس کی سنہری آنکھوں میں آ بسا تھا۔ ایک ہفتے بعد شگفتہ بیگم کے نہ چاہنے کے باوجود زرین نے ذروہ کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا کر گویا رسم پوری کی، اور نیا ارشاد بھی ساتھ ہی جاری کر دیا، اپنی گھر گرہستی خود سنبھالو بنو۔ امی سے اب چولہا چوکی نہیں سنبھالا جاتا، اور کام والیوں کے ہاتھ کا پکا نہ تو امی کو پسند ہے نہ رمیز کو۔ جی اچھا آپا، اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ وہ خود بھی فارغ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پورے گھر کا جائزہ تو وہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ 3 منزلوں پر مشتمل یہ کوٹھی جدید اور قدیم کا اچھا خاصا نمونہ تھی۔ باقی گھر کی تو قدرے بہتر حالت تھی۔ رانی صفائی دھلائی وغیرہ کر دیتی تھی، البتہ کچن میں آ کر اس کا دماغ اچھا خاصا گھوم گیا تھا۔ اس قدر گندگی اور بے ترتیبی، ان کا گھر اگرچہ بہت چھوٹا اور معمولی سا تھا، مگر صفائی ستھرائی کی وجہ سے سب میں ممتاز نظر آتا تھا۔ اپنے ارد گرد کے تمام مکانوں میں ذروہ کو اپنا صاف ستھرا مکان ماں کی سلیقہ مندی کا منہ بولتا ثبوت لگتا تھا۔ یہی نفاست فاخرہ نے سب بچیوں کو گھٹی میں گویا پلا دی تھی۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس بات پر ان کا پورا یقین تھا۔ ذروہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے تھے کہ شگفتہ بیگم قدرے شرمندہ سی ہو گئیں۔ بیٹی، اصل میں زرین کا اکثر بی پی ہائی رہتا ہے، اور میں بھی گھٹنوں کے درد کے باعث بالکل نکارہ ہو گئی ہوں، اور رہ گئی سمن تو آج کل
کہ بچیوں کا تو کچن کے نام سے ہی جی گھبرانے لگتا ہے۔ اسی لیے امی پلیز آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، ابھی دیکھیے گا میں کیسے ہر شے کو چمکا دوں گی۔ ضربہ ان کے شرمندہ انداز پر خود بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر جو اس نے کمر کسی تو شگفتہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود کچن کی حالت بدل کر رکھ دی، مگر اس کی اپنی حالت پہچاننی مشکل ہو رہی تھی۔ آج ڈنر پر خوب اہتمام کیا تھا اس نے، مونگرے، گوشت، کچے قیمے کے کباب، چائنیز پلاؤ، میتھی اور پالک کی بھجیا اور میٹھے میں کھوئے کی پڈنگ۔ وسیع اور سمن کی تو گویا عید ہو گئی تھی۔ رمیز نے بھی ستائشی نظروں سے میز کی طرف دیکھا اور ضربہ کے سگڑاپے کو دل ہی دل میں سراہا۔ مامی جیو ہزاروں برس، وسیع نے نعرہ لگایا تھا۔ ہائے بد دعا تو نہ دو، ضربہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو سمن کل ہنسنے لگی تھی۔ مونگرے گوشت خالہ کے بہت فیورٹ ہیں، کیا خیال ہے انہیں لے نہ آؤں؟ امی نے نانو کی طرف دیکھ کر کہا تو انہوں نے بخوشی اجازت دی اور بولی، شکر ہے میرے بچے کو بھی نیکی کا خیال آیا۔ کچھ دیر بعد خالہ بھی آ گئی تھی اور ڈنر بہت ہی خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ رمیز شکرانے کے نفل پڑھو، کیسی نیک سیرت اور نیک صورت بیوی ملی ہے۔ عورت گھر بنانے والی ہو تو مرد کے بھاگ جاگ جاتے ہیں۔ خالہ نے نہال ہو کر ضربہ کا ماتھا چوما۔ ایسی نیک صورت نیک سیرت خاتون میرے لیے بھی ڈھونڈ لیں، ابھی سے ہی کوشش کریں گی تبھی گوہر مطلوبہ ملے گا نا۔ وسیع کی زبان پر کھجلی ہونے لگی تھی۔ خالہ نے اسے محبت بھری دھپ لگائی، تو فکر نہ کر، میری نظر میں ہے ایک لڑکی۔ ہائے خالہ کون ہے وہ، بتائیے نا۔ سمن اور وسیع تو پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ زرین کب سے دیکھ رہی تھی مگر خاموش صرف خالہ کی وجہ سے تھی، جن کے سامنے بول کر بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا اسے۔ ویسے بھی خالہ کے سامنے کس کی چلتی تھی۔ اگلے دن رمیز آفس جانے لگا تو ضربہ نے میکے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آج جانا ضروری ہے، کل چلی جانا، میں امی سے بھی اجازت لے چکی ہوں، ضربہ نے ٹھنک کر کہا۔ اوکے ریڈی ہو جاؤ، تمہیں آفس جاتے ہوئے چھوڑ جاؤں گا اور واپسی پر تیار رہنا، ماش کی دال کی طرح اینٹھنے کی ضرورت نہیں، رمیز نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو ضربہ نے خوشی کے عالم میں چادر اوڑھی، پرس پکڑا، سینڈل پہن کر بالکل تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا اور رمیز کے پیچھے باہر نکل آئی۔ اوہو رمیز، مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا کہ عنوا کا فون آیا تھا، وہ ہمیں ڈنر پر انوائٹ کر رہی تھی۔ گاڑی میں رمیز کے برابر بیٹھ کر ضربہ نے اچانک خیال آنے پر اسے بتایا تھا۔ چلیں گے کسی دن، رمیز نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ عنوا آپ کی فرینڈ ہے؟ مری میں ہم ساتھ تھے، اس وقت میں اے لیول کر رہا تھا جبکہ وہ تو 5th اسٹینڈرڈ میں ہوگی شاید، پھر میں تو آپا کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ادھر آ گیا تھا، اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا بیچ کے سالوں میں۔ تمہیں مزے کی بات بتاؤں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے میری عنوا سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی اور مجھے ابھی تک حیرانی ہے کہ اس نے مجھے پہچان کیسے لیا۔ بہت اچھی نیچر کی لڑکی ہے، ضربہ نے اس کی نرم طبیعت کی تعریف کی۔ بروکن فیملیز کے بچے یا تو اپنے ماحول سے متنفر ہو کر بگڑ جاتے ہیں یا سنور جاتے ہیں، عنوا دوسری طرح کے لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ رمیز نے احتیاط سے موڑ کاٹا اور ضربہ کو گاڑی سے اتر کر گھر تک چھوڑنے آیا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نہیں ابھی تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، واپسی پر بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے۔ اوکے تم اپنا خیال رکھنا اور شام کو تیار رہنا۔ رمیز واپس چلا گیا تھا اور وہ رمیز کو اس وقت تک دیکھتی رہی تھی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا نہیں گیا تھا۔ آغا کے گھر میں نہ جانے کون لڑکی رہنے کے لیے آئی ہے، بیگم افراسیاب نے اخبار میں گم شوہر کو مخاطب کیا تھا۔ مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے؟ خان افراسیاب نے چونک کر بیگم کے بگڑے تاثرات والے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں، پلوشہ بیگم جل کر بولی تھی۔ آغا کے گھر میں تو اکثر بیشتر مہمان آتے رہتے ہیں اور پھر اس کے اسکول کی ٹیچرز کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے لاپرواہی سے اخبار سمیٹ کر چشمہ بھی اتار کر میز پر رکھا۔ میں اس لڑکی در مکنون کی بات کر رہی ہوں، پلوشہ بیگم کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو اکثر ایسے خدشے لاحق رہتے ہیں، خصوصاً جب کوئی اچھا لڑکا بھی بطور داماد کے نظر آ رہا ہو۔ عیشا کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ در مکنون، وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔ ہاں آغا ذکر تو کر رہا تھا اس بچی کا، بڑی نیک اور بھلی طبیعت کی لڑکی ہے، میں اس کی اچھائیوں کے قصے سننے کے لیے نہیں بات چھیڑی، انہوں نے بھنا کر کہا۔ آپ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کریں آغا سے اپنی عیشا کے لیے، عبدل مجھے بہت پسند ہے، ایسے ہیرے لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ عبدل بھائی سے؟ عیشا ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر کولنگ رینج پر رکھے کوکر اور فرائی پین کے ڈھکن اٹھا کر تمام لذیذ کھانوں کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن سی ہو کر مس نینی کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ آج شام نے ان کے ساتھ ڈنر کرنا تھا مگر فیکٹری میں اچانک کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے زیان نے اسے فون کر کے آنے سے منع کر دیا تھا اور اسے فیکٹری بھیج دیا تھا۔
کیا مطلب؟ حشام بھائی نہیں آئیں گے؟ عنوا نے زیان کی گفتگو سے اندازہ لگایا۔ میں نے اسے فیکٹری بھیج دیا ہے، چند ورکرز کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، شاید ایک دو شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زیان نے موبائل آف کر کے چیئر گھسیٹی اور عنوا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر تو پولیس کیس بن جائے گا، اس نے فکرمندی سے کہا۔ حشام سنبھال لے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، ایسے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے چائنیز فش پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کھسکائی۔ معمول کے مطابق اس نے پہلے عنوا کی پلیٹ میں چاول ڈالے۔ وہ اسی وقت وقتاً فوقتاً اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھتا رہتا تھا۔ بقول زیان کے وہ کھانے پینے کے معاملے میں حد درجہ لاپرواہ تھی۔ آج حشام تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، مگر لگتا ہے بیچارے کی قسمت ٹھنڈی ہے۔ زیان نے پلیٹ پر جھکی عنوا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ کون سی بات؟ ایکچولی وہ ہنا کو پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ ہائے سچ؟ عنوا کھلکھلائی۔ بالکل مجھ، زیان نے خوشگوار لہجے میں کہا، یعنی عنوا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اسے بات بن جانے کا سگنل مل چکا تھا۔ تو پھر حشام بھائی اپنے پیرنٹس کو ہنا کے گھر بھیجیں گے؟ مگر اس سے پہلے میں ہنا کی رائے لوں گی، ابھی کرتی ہوں اسے فون۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ کتنی سمجھدار ہوگی ہو عنوا تم میرے ساتھ رہ کر۔ زیان نے اسے چڑھایا۔ کیا میں پہلے احمق تھی؟ ہاں کچھ وہ مزے سے بولا۔ آپ حشام بھائی سے کہیں اپنے ممی پاپا کو ہنا کے ابو کے پاس تو بھیجیں، باقی معاملات تو ہوتے رہیں گے۔ بھائی حشام کی طرف سے تمہیں پروپوزل دینا ہوگا، وہ نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ عنوا بھی زیان کو اٹھتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا تو کھا لو، زیان نے اسے باہر نکلتے ہوئے ٹوکا۔ کھا چکی ہوں، اس کی بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ ہنا اس کی بہت اچھی فرینڈ تھی اور حشام جیسا ہینڈسم نوجوان اگر اسے پرپوز کر رہا تھا تو اس کی اکلوتی دوست ہونے کے ناطے عنوا کا خوش ہونے کا پورا حق بنتا تھا۔ کھاتی کہاں ہو، سونگتی ہو، اتنی کم خوراک تو چڑیا کا بچہ کھاتا ہوگا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، گوشت کا پہاڑ بن جاؤں اور آپ کو ایک اور شادی کرنے کا موقع فراہم کر دوں؟ انہوں اپنے بیڈ روم میں آ کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا تو تم خود کو اس لیے فٹ رکھنا چاہتی ہو؟ زیان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ تو اور کیا، اس نے سادگی سے کہا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دراصل میں چند دن پہلے رمیز کے گھر گئی تھی انہیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہیں رمیز کی ایک خالہ جان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ رمیز کی مسز ذروہ کو مشورہ دے رہی تھی شوہر کو مٹھی میں کرنے کا۔ میں نے بھی ان کی باتیں ذہن نشین کر لی تھی۔ مثلاً کس قسم کے مشورے؟ زیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے ہر وقت بنی سنوری رہنا چاہیے، ورنہ باہر کی بھوتنیاں چمٹ جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماریا کا چہرہ آ گیا تھا۔ بہت ہی بے حیا ہے ماریا، مردوں کو بہکانے کے لیے فضول قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے، اور پھر زیان جیسے شاندار بندے کے ساتھ کی خواہش بھی ہوگی یقیناً، اسی لیے بن سنور کر آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ مگر میں اس چڑیل کے دام میں زیان کو پھنسنے نہیں دوں گی، وہ مسلسل سوچتے ہوئے منہ کے زاویے میں بگاڑ رہی تھی۔ زیان نے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ ایک دم چونک سی گئی۔ خالہ جان نے تمہیں اور کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہیں؟ زیان کے پوچھنے پر وہ جوش سے بتانے لگی۔ ان کا نام قمر النساء ہے، سب انہیں قمری خالہ کہتے ہیں، اتنی پیاری اور میٹھی باتیں کرتی ہیں۔ پتہ ہے زیان، انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں۔ سچی مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ حد نہیں۔ شکر ہے اس وقت میں اور خالہ اکیلے بیٹھی تھیں، ذروہ اور آنٹی نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ پھر جب میں نے سچ بولا اور خالہ کو بتایا کہ مجھے نماز نہیں آتی تو انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا، سچ بولنے کے نام کے طور پر۔ پھر مجھے نماز پڑھنا سکھائی، اپنے پاس سے 2-3 اسلامی کتابیں بھی گفٹ دی ہیں۔ مجھے تو ان کی باتوں نے بہت لطف لیا ہے، اسی لیے آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اور آج بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور اس بات پر بہت رنجیدہ بھی کہ میں نے زندگی کے اتنے سال اس لذت سے محروم رہی۔ زیان، کیا آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ مثلاً رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے قمری خالہ کی طرح بالکل اچانک اس پر گھیرا تنگ کیا تھا۔ زیان جو بغور اس کی باتیں سن رہا تھا ایک دم گڑبڑا گیا۔ ہاں نہیں تو، او نو، چلے میں آپ کو سکھا دوں گی۔ آپ ایسا کریں، پہلے وضو کر کر آئیں۔ کیا وضو کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا ہوگا، پہلے وضو کرنا سکھاتی ہوں، ذرا بھی مشکل نہیں، میں نے تو 2 منٹ میں سب ذہن نشین کر لیا تھا۔ وہ جوش کے عالم میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اٹھیے بھی، عنوا کل سے پڑھیں گے نماز، زیان گھبرا کر بولا تھا۔ مگر آج کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی تھی۔ ابھی باہر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو کا مزہ ہمیشہ رات کو آتا ہے۔ زیان نے اسے لالچ دینا چاہا تھا مگر وہ اس کی باتوں میں نہیں آئی تھی۔ پہلے نماز پڑھ لیں پھر باہر چلیں گے، میں آپ کو ضرور نماز سکھاؤں گی۔ اچھا بھی رہنے دو، کل فجر کی پڑھ لوں گا۔ مگر عشاء کی کیوں نہیں؟ عنوا کو غصہ آ گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ والی نماز لمبی ہوتی ہے، زیان کے عذر نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا، اور صبح والی میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ مجھے پتا ہے آپ 4 بجے نہیں اٹھیں گے، میں نے الارم سیٹ کر رکھا ہے، کل سے میں تہجد بھی پڑھا کروں گی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے زیان، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رات کے تیسرے پہر کی عبادت کا اپنا ہی لطف ہے، یوں لگتا ہے 23 سال کی بے چینیاں
ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ رات کے تیسرے پہر سے کچھ دیر پہلے اپنے پہلو کو خوابگاہ سے دور کر دینا چاہیے۔ اب اٹھ بھی چکے ہیں۔ اس نے زبردستی زیان کو اٹھا کر واش روم کی طرف دھکیلا۔ میں آؤں؟ عنوا نے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے وضو کرنا آتا ہے، زیان نے پلٹ کر جواب دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، عید کی نماز تو پڑھتے ہوں گے ضرور، عنوا نے اندازہ لگایا اور زیان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم نے ابھی ہنا کو فون بھی کرنا ہے؟ واش روم سے باہر نکل کر زیان نے عنوا سے کہا۔ مقصد صرف اس کا دھیان بٹانے کا تھا، مگر وہ تو مکمل تیاری کر کے بیٹھی تھی، جائے نماز بچھا کر اوپر تسبیح رکھی تھی۔ وہ پوری دل جمی اور خلوص نیت سے زیان کو نماز کا طریقہ بتا رہی تھی اور وہ بغیر ٹوکے خاموشی سے سمجھ رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو عنوا، جی چاہ رہا ہے باہوں میں بھیج کر تمہیں پورا گھما ڈالوں، مگر اس وقت میں خالص اللہ کے لیے کھڑا ہوں، نماز پڑھ کر تم سے نپٹوں گا۔ اب تم آرام سے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ، کیونکہ مجھے نماز پڑھنا آتی ہے اور میں صرف عید کی نہیں جمعے کی نماز بھی اکثر پڑھتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے نماز کی نیت کر چکا تھا، جبکہ عنوا کی آنکھیں تحیر سے پھیلتی چلی گئیں۔ جب سے ممی فرانس گئی تھی، عنوا ایک مرتبہ بھی گھر نہیں گئی تھی۔ آج نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھ کر عنوا ولا میں ویرانیاں اور خالی پن دیکھنے چلی آئی تھی۔ مکینوں کے بغیر گھر کھنڈر ہوتے ہیں، اس نے آزردگی سے سوچا۔ یہ وہ گھر تھا جسے ممی نے فروخت کر دیا تھا، جس کا خریدار زیان عبیس تھا، اور اس نے صرف عنوا کی اس گھر سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے نہ صرف اسے خریدا بلکہ عنوا کی ملکیت میں بھی دے دیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر لان کے وسط میں کھڑی رہتی۔ زینو بابا کسی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ ارے بابا، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ عنوا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے خیال میں ممی تمام ملازمین کو فارغ کر کے گئی تھیں۔ جی بیٹا، انہوں نے حلاوت سے جواب دیا اور بولے، اندر چلے نا، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے۔ نہیں بابا، اندر تو بہت گھٹن ہوگی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں صحت کیسی ہے؟ اور آپ کا پوتا تو اب ٹھیک ہے نا؟ صحت تو اب دن بدن بگڑتی جاتی ہے اور بچہ بھی اب کچھ بہتر ہی ہے۔ زیان صاحب نے بڑے اچھے ہسپتال میں کمال کو داخل کروایا ہے۔ دن میں 3 ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ سرکاری ہسپتال میں تو کوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی تنخواہ سے غرض ہوتی ہے، زینو بابا نے رنجیدگی سے کہا۔ زینو بابا، آپ کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ اچانک خیال آنے پر عنوا نے پوچھا تو زینو بابا محبت اور حقیقت سے بتانے لگے۔ زیان صاحب مجھے تنخواہ دیتے ہیں، حالانکہ اب تو میں بالکل فارغ ہوتا ہوں۔ مجھے خوف تھا بڑی بیگم کے جانے کے بعد مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دیا جائے، مگر زیان صاحب نے کسی کو گھر سے نہیں نکالا، بلکہ سب کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ میری طرح چوکیدار اور مالی بھی ویلے روٹیاں توڑتے ہیں، اور جب میں شاہ قدوس کی حویلی بابا صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی بڑی امداد کرتے ہیں۔ زیان صاحب کی طرح بڑے سخی ہیں وہ۔ بابا صاحب کون؟ عنوا چونکی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان بزرگ ہستی کا، اللہ لوگ ہیں جی، بڑے ہی نیک اور برگزیدہ۔ ہاں یاد آیا، آپ نے کہا تھا مجھے بھی لے کر جائیں گے ان کے پاس، عنوا نے جوش کے عالم میں کہا تو زینو بابا خوشی سے سر ہلانے لگے۔ آپ جب کہیں گی میں آپ کو لے چلوں گا۔ زینو بابا، اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس گاڑی تک آئی۔ آج وہ زیان کی سیوک لے کر آئی تھی۔ گھر جانے کے بجائے اس نے سوچا ہنا سے ہی مل لیا جائے، مگر اس سے پہلے وہ KFC چلی آئی تھی۔ ہنا کے لیے برگر پیک کروا کر جو ہی وہ پلٹی، اس کی نگاہ رمیز اور ضربہ پر پڑی۔ انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ عنوا مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ تم ہمیں جوائن کر سکتی ہو، ضربہ نے پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملا کر کہا۔ نو تھینکس، ابھی میں جلدی میں ہوں، گھر آؤں گی۔ خالہ جان سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی مجھے کباب میں ہڈی بننا پسند نہیں، اس نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ ضربہ نے بہت پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرخ چمکیلا سا ریشمی اسکارف اور بڑا سا سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لپیٹے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ رمیز نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، پوری بٹالین کو ساتھ لانا چاہیے تھا، وہ شرارتاً مسکرائی۔ تمہارے صاحب کیا بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں؟ جب بھی دیکھو اکیلی دندناتی رہتی ہو۔ تمہیں خالہ نے نہیں بتایا تھا کہ خواتین کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ رمیز کے اندر بھی بھرپور شرارت تھی۔ اس کے ساتھ ضربہ بھی مسکرانے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے تم 21 توپوں کی سلامی کے بغیر نہیں آؤ گے۔ عنوا نے بے ساختہ اس کے نہ آنے کا شکوہ کیا تو وہ فوراً معذرت کرنے لگا۔ ابھی نئی لاہور میں پوسٹنگ کروائی ہے، حکام والا کو اچھی رپورٹ دینے کی وجہ سے مصروفیت حد سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن تک لگائیں گے چکر۔ اوکے، چلتی ہوں میں، آپ لوگوں کا کافی ٹائم ضائع کرنے پر معذرت۔ جاتے جاتے وہ ضربہ کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرائی اور گلاس ڈور دھکیل کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس بات سے بے نیاز کہ 2 گہری سیاہ آنکھوں نے اس کا گاڑی تک پیچھا کیا تھا۔
हिना के अबू फॉरेन सर्विसेज में थे, आजकल रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और जब से इनकी बहन ने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया था, इस दिन से ही वो बहुत बीमार रहने लगे थे। और अब उन्वा इसके लिए एक बेहतरीन प्रपोजल लेकर आई थी तो इन्हें गोया जिंदगी की नवीद मिल गई थी। वो फिर से गोया जी उठे थे। हिना को खबर हुई तो इसने अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं अबू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उमर के हिजर में जोग लेने का इरादा है। उन्होंने इसे चिढ़ाया तो वो तब उठी। भाड़ में जाए उमर, मुझे तो इसका नाम भी भूल गया था, खामखा दिल सड़ाने के लिए याद करवा दिया है। ये बताओ हशाम भाई तुम्हें कैसे लगते हैं, सिर्फ अच्छे बुरे या बहुत अच्छे? ना अच्छे ना बुरे और ना ही बहुत अच्छे। हिना भी इसी के अंदाज में बोली। ये क्या बात हुई? इसने बदमजा सा होकर कहा। तुमने देखा तो था इस दिन पार्टी में हशाम भाई को, हर किसी की शराफत इसके माथे पर तो लिखी होती है। हिना ने गोया चिढ़कर जवाब दिया था। हशाम भाई बहुत अच्छे हैं, जियान के सब दोस्तों से मुख्तलिफ हैं। अच्छे ही होंगे, तुम ये लो। हिना ने ड्राई फ्रूट की ट्रे से थमाई और खुद अब्बू के लिए चाय बनाने लगी। इसने वॉलनट और डेट्स के अलावा बाकी खुश्क मेवाजात किचन की स्लेब पर रखकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। हिना को हंसी आ गई, जानती थी कि इसे ड्राई फ्रूट्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं हैं। मक्का से अंकल लाए थे खजूरें, बहुत उम्दा बाग की हैं, बहुत ही लजीज और खुशबूदार। हिना ने इसकी मालूमात में इजाफा करना चाहा था। तुम सोचकर जवाब देना, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। इसने संजीदगी से अखरोट खाते हुए जवाब दिया था। मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ, खाना खा कर जाना। वो सर हिलाते हुए बोली तो उन्वा को याद आया, नहीं यार मैंने घर जल्दी पहुँचना है। रानिया को रात से फीवर था, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तुम्हारी हमदर्दियाँ कहीं गले ना पड़ जाएं। हिना ने अपना खदशा जाहिर किया। वो बीमार है, तकलीफ में है, हमदर्दी की मुस्तहिक है। एक इंसान होने के नाते मैं इतनी बेहिसी नहीं बरत सकती। इसका अंदाज टोक था, चेहरे पर संजीदगी छाई थी, आंखों में पहले की तरह इस तरह के साए हिलकोरे नहीं ले रहे थे। तुम में कुछ नयापन महसूस हो रहा है, हिना कहे बगैर नहीं रह सकी थी। वो धीरे से मुस्कुरा दी। यूं समझ लो जिंदगी का असल मकसद मालूम हो गया है, उन्होंने चमकती आंखों से देखते हुए बताया। तुमने अब्बू से बात कर ली है? इसने झिझकते हुए पूछा। कौन सी बात? उन्होंने जानबूझकर बेनियाजी से कहा। यही हशाम के प्रपोजल की। कौन सा हशाम? इसने हिना को छेड़ा तो वो बुरी तरह झेम गई। बको नहीं, सीधी तरह बताओ। क्या बताऊं? वो अब भी बात नहीं आई थी। तुमने यानी उन्वा जियान अबीस ने अबू से बात की है शाम के प्रपोजल की? हिना ने बहुत ही तहम्मुल से इसे अपनी बात दोहराई तो उन्वा हंस हंस कर दोहरी हो गई। हमें घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है, इसने फखरिया कहा तो हिना अपनी बेसाख्ती पर शर्मिंदा हो गई। अंकल ने बाखुशी हशाम भाई के प्रपोजल को कबूलियत की सनद बख्श दी है। उन्वा ने इसे मजीद सताने का इरादा तर्क करके संजीदगी से बताया था। वैसे उन्होंने मुझे तुम्हारी राय जानने के लिए भी कहा था। अब मैं इन्हें जाते हुए खुशखबरी सुनाकर ही जाऊंगी कि बन्नो दुल्हनिया बनने के लिए दिलो जान से राजी है। इसने शरारत से हिना की नाक दबाई तो वो बुरी तरह शर्माकर खामखा बाल संवारने लगी थी। हिना इसे गेट तक छोड़ने आई थी। गाड़ी में बैठते हुए उन्वा को इस जोर का चक्कर आया था कि अगर वो फ्रंट डोर पर हाथ न रखती तो यकीनन इसे पूरे कद से ढह जाना था। साथ में इस जोर से उबकाई भी आई कि इसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। हिना भी घबराकर तकरीबन भागते हुए इस तक आई। उन्वा तुम ठीक हो? हिना ने बौखलाकर इसे दोनों हाथों से थामा। आओ अंदर चलते हैं, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो बेहद घबरा गई। नहीं मैं ठीक हूँ, शायद फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, रात को मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। उन्होंने कदरे संभल कर टिश्यू से मुंह साफ किया और गाड़ी की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, आओ तुम बैठो। हिना ने संजीदगी से कहते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। मजबूरन उन्वा को दूसरी तरफ इसके बराबर बैठना पड़ा। जियान भाई की फैमिली डॉक्टर के पास जाओगी? हाँ, डॉक्टर खुरम की क्लिनिक चलते हैं, इसने कनपट्टियां दबाते हुए कहा था। क्लिनिक में काफी रश था। उन्होंने जियान का कार्ड अंदर भिजवाया तो फौरन ही इसे बुलवा लिया गया। खैरियत तो है भाभी, मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों जहमत की? डॉक्टर खुरम ने शाइस्तगी से इसके सलाम का जवाब देकर कहा। उन्वा दिल ही दिल में इस वीआईपी ट्रीटमेंट पर हैरान हुई। जियान का हवाला कितना मजबूत है, इसने बेख्तियार सोचा। डॉक्टर खुरम ने सरसरी सा चेकअप करने के बाद अपनी साथी डॉक्टर मरियम से कुछ बात की। डॉक्टर मरियम ने सर हिलाकर उन्वा को एक दूसरे रूम में कुछ टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो रिपोर्ट्स लेकर बाहर आई तो हिना को अपना बेचैनी से मुंतजिर पाया। क्या हुआ है, इतनी देर लगा दी थी? हिना ने बेताबी से कहा। हुआ तो कुछ नहीं, मगर हो जाएगा। इसके लोगों पर बड़ी ही प्यारी मीठी सी मुस्कान चमक रही थी। क्या मतलब? हिना चौंकी। कैसे बताऊं? इसने शर्मा कर कहा तो हिना गोया सारा मामला समझ गई। अब फूट भी चुको कि मैं खाला बनने वाली हूँ, हिना ने बेसाख्ता इसे खुद से लिपटाकर बड़ी ही मोहब्बत भरे लहजे में कहा था।